بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحابہ یا حبیب اللہ۔ اچھا، آج میرا جو ہے نا موضوع بحث یا بیان وہ ہے بیت، سلاسل اور سلسلہ کیا ہوتا ہے، سلسلے کی حقیقت کیا ہوتی ہے، فیض کا طریقہ کار کیا ہے، اور قرآن و حدیث، قرآن سے یہ کیسے ثابت ہوگا۔ ٹھیک ہے، قرآن مجید سے یہ کیسے ثابت ہوگا۔ سب سے پہلے تو میں ایک واقعہ ہے قرآن پاک کا، اصحاب کہف کا، اکثر لوگوں نے سنا ہوگا، اس کی تھوڑی سی تفصیل بیان کروں گا، پھر قرآن پاک سے جو اس کی آیتیں ہیں وہ بیان کروں گا اور اس کی تفصیل بیان کروں گا، اس سے آپ کو کچھ نقطے سمجھاؤں گا۔ واقعہ کیا تھا کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جب وعدہ فرمایا ہے، حضرت آسمان پہ چلے گئے تھے، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد جو تھی نا عیسائیت، وہ علاقہ جو تھا وہ علاقہ تھا افسوس شہر، اس شہر کا نام تھا افسوس۔ ٹھیک ہے، وہ علاقہ تھا یہ مصر کی سائڈ کا۔ تو اس سائڈ پہ وہ جو ہے نا لوگ بت پرستی کی طرف مائل ہو گئے تھے۔ ٹھیک ہے، تو ایک بادشاہ آیا تھا، اس کا نام تھا دقیانوس۔ کیا نام تھا؟ دقیانوس اس بادشاہ تھا، اور وہ بت پرست تھا، وہ خدا پرستی کے خلاف تھا بہت زیادہ، اور جو لوگ خدا پرستی کرتے تھے ان کو ظلم و تشدد بھی کرتا تھا، بلکہ ان کو زبردستی کرتا تھا کہ وہ بت پرستی کی طرف آئے۔ تو یہ جو ہے نا 6 اصحاب تھے، ویسے تو 7 ہیں، قرآن پاک 7 کہتا ہے، قرآن پاک نے اس کی تعداد نہیں بتائی، قرآن پاک کی جو آیتیں ہیں ان میں تعداد نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تفسیروں میں ہیں، تفسیروں میں مختلف تفاسیر ہیں، مولا علی کی بھی ایک تفسیر موجود ہے اس کے متعلق، حضرت عباس کی بھی موجود ہے، اور مختلف ائمہ کرام کی تفسیریں اس کے اندر موجود ہیں اصحاب کہف کے متعلق، جس میں انہوں نے مختلف روایت کی ہیں۔ مثال کے طور پر اصحاب کہف کے متعلق مولا علی نے کتاب مدارک و تنزیل میں بیان کیا ہے، ان کے ناموں میں بہت اختلاف ہے۔ حضرت مولا علی نے روایت کیا ہے کہ نام پر یملخہ، مشلیہ، منوش، دبرنوش، شازنوش اور 7واں چرواہا تھا۔ یعنی انہوں نے یہ کہا کہ یہ 6 افراد تھے جو بادشاہ کے ظلم و تشدد سے تنگ آ کے، کیونکہ حق پرستی یا یکتا پرستی نہیں چھوڑنا چاہتے تھے، اور بادشاہ سے ان کو یہ چانس تھا کہ بادشاہ ان کو پکڑ کے سولی پہ نہ لٹکا دے، تو وہ نکل گئے تھے شہر سے باہر، اور ایک غار میں جا کے وہاں پہ سو گئے تھے کہ ہم یہاں پہ چھپ جاتے ہیں اور پھر ہم بعد میں نکل کے آگے کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ تو ان کے ساتھ ایک چرواہا بھی تھا جو شامل ہو گیا تھا، جو ان کے ساتھ ہی رہا تھا، اور وہ ان کے 7 بندے بن گئے تھے۔ سمجھ آ گئی بات؟ اور یہ اس میں واقعہ یہ میں نے بتایا، شہر افسوس تھا، بادشاہ دقیانوس تھا، اور وہ بادشاہ کے ڈر سے جا کے غار میں جا کر سو گئے تھے۔ اچھا، وہ قرآن پاک میں اس کی تعداد آئی ہے کہ وہ کتنا عرصہ سوتے رہے، وہ 309 سال تک وہاں پہ سوئے رہے، 309 سال تک وہاں پہ سوئے رہے۔ اچھا، اس کے بعد وہ جو ہے نا کئی بادشاہ آئے، وہ دقیانوس بھی گزر گیا، اس کے بعد ایک بادشاہ آیا تھا 309 سال بعد، بیدروس۔ کیا نام تھا؟ بیدروس۔ اس نے تقریباً 68 سال وہاں پہ حکومت کی، 68 سال حکومت کی۔ یہ یکتا پرست تھا، اور جس نے یکتا پرستی کو عام کر دیا تھا، اور بلکہ رائج کر دیا تھا، اور بڑا زبردست تھا۔ اچھا، اس کے دیر میں نا لوگوں میں، کچھ علماء کرام میں نا تفرقہ پسندی ہو گئی۔ وہ کیا تھی؟ اور بحث یہ چھڑ گئی کہ موت کے بعد زندگی ہے کہ نہیں ہے، موت کے بعد زندگی ہے نہیں ہے، اور اس کے مخالف میں علماء کرام زیادہ ہو گئے۔ ٹھیک ہے، بادشاہ نے بہت کوشش کی، سمجھانے کی کوشش کی، دلیل دینے کی کوشش کی، مگر یہ لوگ نہ مانے۔ علماء کرام اکثر جو ہے نا مخالف سمجھتے تھے کہ مرنے کے بعد زندگی نہیں ہے۔ تو یہ بادشاہ جو تھا یہ نیک دل تھا، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہو گیا، دعائیں گڑگڑا کے کی کہ یا رب العالمین کوئی اسباب کر دے کہ لوگ اپنے تیرے دین کی طرف مائل ہو جائیں، اور یہ مر کے بننے کے بعد زندہ ہونے پہ قائل ہو جائیں، کوئی ایسا معجزہ دکھا دے۔ تو پھر اس کے اوپر یہ ہوا کہ ایک چرواہا جا رہا تھا، اس نے وہ دیوار دیکھی، غار کے اوپر دیوار تھی، اس نے وہ دیوار کو دھکا دیا۔ تو واقعہ کیا تھا کہ وہ جو بادشاہ تھا نا دقیانوس، اس نے اپنے وزیر کو کہا تھا کہ ان کو ڈھونڈو۔ جب پتہ چلا وہ غار میں ہے تو اس نے ان کو حکم دیا کہ ایسا کرو، اس غار کے آگے دیوار چن دو تاکہ یہ اندر ہی دفن ہو اور اندر ہی مر جائیں، اور کوئی بات بھی نہ ہو، کوئی فتنہ بھی نہ پھیلے۔ ٹھیک ہے، تو وہ جو وزیر تھا نا، جس کو حکم دیا تھا، وہ یکتا پرست تھا، اپنا دین چھپایا ہوا تھا، اور ان سے ہمدردی رہتا تھا۔ اس نے کیا کیا، وہ دیوار تو کی، مگر اس میں جگہ چھوڑ دی تھوڑی سی، اور اس کے نیچے ایک تختی رکھ دی، جس میں اس نے سارا واقعہ جو ہے نا ان کے نام اور واقعہ لکھ کے اس کے اندر دفن کر دیا۔
تو وہ جو چرواہا تھا بعد میں دوسرے بادشاہ کی طرف جو بیدروس کا تھا بادشاہ کے وقت میں جو چرواہا گیا تھا اس نے دیوار کو دھکا دیا اور تو وہ دیوار گر پڑی، اور دیوار گر پڑی تو اس کے اوپر ایک ہیبت سے طاری ہوئی. یہ قرآن پاک کے الفاظ ہے کہ اس پر ہیبت طاری ہوئی، وہ ادھر سے چھوڑ کے بھاگ گیا. اچھا وہ دیوار جب گری ہے اور اللہ کے حکم سے وہ جاگ کے ان میں سے جو جاگا جو کھڑا ہوا سب سے پہلے اس کا نام یملیخا تھا، اس کا نام یملیخا تھا. ان باقیوں نے سب نے کہا کہ یملیخا تم جاؤ بازار، سب جاگ گئے تھے، اور جا کے دیکھو بادشاہ ہمارے متعلق کیا کہہ رہا ہے، کیا حکم ہے، کیا اس نے ہمارے متعلق پلان بنایا ہے، اور کچھ کھانے کے بھی لے آؤ. وہ لے کے جو اپنے جو اس کے بعد درم و دینار تھے وہ لے کے بازار گیا. بازار جا کے اس نے وہ نان بھائی کو وہ سکہ دیا. نان بھائی نے سکہ دیکھ کے کہا یہ کب کا سکہ ہے. اس کو ایسے لگا اس کو جیسے اس شخص کو کوئی پرانا خزانہ مل گیا اور یہ بتا نہیں رہا. اس نے اس کو پکڑ لیا. جب اس کو پکڑ لیا اور وہ یملیخا جب بازار پہنچا تو دیکھتا ہے کہ سب طرف یکتا پرستی ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے. بڑا پریشان ہوا کہ یہ ایک دم گائے کیسے پلٹ گئی، ہم تو کچھ دیر کے لیے سو کے آئے ہیں اور آیا ہوں میں بازار، تو یہ گائے پلٹی گئی، یہاں پہ تو سارے یکتا پرست ہیں. تو اس نے جب اس نے پکڑ لیا تو اس نے کہا کہ تمہارے پاس یہ سکہ کہاں سے؟ کہنے لگا میں تو بادشاہ سے چھپ کے بیٹھا. کہنے لگا بادشاہ سے میرا کہنے لگا دقیانوس ہمیں مارنا چاہتے ہیں. دقیانوس اب اس نام کا تو کوئی بادشاہ ہے ہی نہیں، اب تو بیدروس ہے. کہنے لگے نہیں میں دقیانوس کے زمانے کو. کہنے لگے دقیانوس تو ہزاروں سال سینکڑوں سال پہلے کا بادشاہ ہے، ہم جانتے ہیں کہ اسی علاقے میں حکومت کرتا تھا، مگر تو بہت پرانی بات ہے، تو تم کہاں سے؟ وہ اس کو پکڑا اور اپنے حاکم کے پاس لے گئے. حاکم نے بیدروس کو پیغام بھجوایا. جب بیدروس آیا تو وہ اس غار پہ گیا تو وہ سب سے ملا، ان سب سے ملا اور یہ دلیل ثابت کی. اس نے پھر وہاں پہ تقریر کی اور یہ دلیل ثابت کی کہ مرنے کے بعد حیات ہے. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے دلیل ہے. تم دیکھ لو 309 سال تک یہ لوگ یہاں پہ سوئے رہے اور آج بھی ان کے کپڑوں پہ کوئی شکن نہیں ہے، ان کے چہروں پہ کوئی بڑھاپے کا نشان نہیں ہے، یہ اسی حالت میں ہیں. ٹھیک ہے، اور ان کا کتا بھی دیکھ لو کہ یہ بھی اسی حالت میں ہے، مرنے کے بعد بالکل جیسے اس وقت کا تھا وہ اسی حالت میں ہے. یعنی اس سے اندازہ لگاؤ، میں واقعے کو اگر پڑھو نا تو دیکھو اگر ان کو شک ہوتا، انہوں نے قرآن پاک کے الفاظ ہیں کہ جب وہ انہوں نے اٹھا نا تو دوسرے سے پوچھا کہ ہم کتنی دیر سوئے. اس نے الفاظ ہیں کہ ہم کچھ دیر یا کچھ دیر کا کچھ حصہ دن کا، یہ قرآن پاک کے الفاظ ہیں، ہم کچھ دیر یا دن کا کچھ حصہ سوئے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ 309 سال میں اگر کسی جسم میں کپڑا ہوتا بچے گا نہیں بچے گا. اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ ایک دوسرے کو تو دیکھ رہے ہوں گے نا. اگر دیکھ رہے ہوں گے تو ان کا جسم پہ جو کپڑا تھا اس کی بھی سلویٹیں زیادہ نہیں ہوئی ہوگی. ایسی ہے نا، نہ تو 309 سال میں تو چیچڑا بھی نہیں بچتا. یہ اللہ تعالیٰ کی ایک قدرت ہے جو اللہ تعالیٰ نے دکھائی تھی اور ظاہر کی. اب یہاں پہ آتے ہیں، یہ تو ہو گیا واقعہ، سمجھ آ کے سارا میں نے سن لیا، سمجھ آ کے. اب اس قرآن پاک سے چلتے ہیں. قرآن پاک کی سورہ کہف کی آیت نمبر 10. وہ وقت یاد کیجئے جب چند جوان غار میں پناہ گزین ہوئے تو انہوں نے کہا اے ہمارے رب، ہمیں اپنی بارگاہ سے رحمت عطا فرما، ہمارے کام میں کامیابی اور اسباب مہیا فرما. ٹھیک ہے، 7 اولیاء اللہ ہیں، 309 سال تک اس میں رہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی دوسری آیت میں سورہ کہف کی آیت نمبر 11 میں کہتا ہے پس ہم نے اس غار میں گنتی کے چند سال ان کے کانوں پر تھپکی دے کر انہیں سلا دیا. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ 2-3 باتیں ہیں، میں یہاں سے ایک منٹ کرتا ہوں. 2-3 باتیں ہیں. وہ غار کس طرح سے ہوا؟ غار بند ہوا، یہ قبر نمائی ہو گیا نا، قبر نمائی ہو گیا. نیند جو ہوئی موت کی مانند ہوگی. یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایسے ہی تھا جیسے قبر میں وہ اپنی موجود ہے، ایسی ہوا نا. اب آگے چلتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں یہاں پہ قرآن پاک کی جو اگلی آیت ہے نا سورہ کہف کی آیت نمبر 17، وہاں پہ الفاظ کیا ہیں؟ اور آپ دیکھتے ہیں جب سورج طلوع ہوتا ہے تو ان کے غار سے دائیں جانب ہٹ جاتا ہے اور جب غروب ہونے لگتا ہے تو ان کی بائیں جانب کترا جاتا ہے. اچھا، اس کا کیا مطلب ہے؟ مقصد کیا ہے؟ کچھ سمجھو گے اس کو؟ میں بتاؤں. اس کا مقصد یہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ. اچھا، وہ لوگ کون تھے؟ اللہ کے ولی کہلائیں گے نا، ولی، کیونکہ اللہ کے دوست ولی ہوتا ہے. اور اللہ کا جو ولی ہو کسی بھی وجہ سے ہو سکتا ہے، ضروری نہیں ہے کوئی عبادت کر کے ولی ہو. اللہ تعالیٰ کو کسی کو ادا بھی پسند آ جاتی ہے. عام چلتے چلتے لوگ بھی ہوتے ہیں ولی ہوتے ہیں، بڑے بڑے لوگ ولی ہوتے ہیں، عطا بھی ہوتی ہے. یہ مالک کی مرضی ہے، جس کو ولایت کے لیے منتخب کر لے. تو وہ ولی تھے نا جن کے لیے، وہ نبی تو نہیں تھے، ولی تھے. اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ کیا کیا کام کیا؟ مطلب مقصد کیا تھا؟ اس کا مختلف تفسیروں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ غار کا جو منہ تھا نا وہ عین سورج کے نکلنے اور ڈوبنے کی سائڈ پہ تھا. یعنی دونوں طرف سے اس کا راستہ تھا
اور وہ راستہ جس طرف طلوع ہوتا تھا اور دوسری طرف غروب ہوتا تھا تو دونوں طرف سے روشنی داخل ہوتی تھی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی قدرت دکھانے کے لیے کس کے لیے؟ ولی اللہ کے لیے, اولیاء کرام کے لیے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے کہ ہم نے, قرآن میں یہ الفاظ ہے کہ ہم نے سورج کو حکم دیا کہ اپنا راستہ بدل دے. حالانکہ یہ قرآن پاک کے سورہ یاسین کی آیت ہے, آیت نمبر 39, جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور سورج کے لیے جو مقررہ راہ ہے وہ اسی پہ چلتا رہتا ہے, یہ ہے مقررہ کرا غالب با علم اللہ تعالیٰ کا. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو قدرت رکھی ہے, اللہ تعالیٰ کی یہ جو نظام شمسی ہے, جو سورج کا طلوع اور غروب ہونا ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک نشانی ہے. ایسے ہی ہے, یہ ثابت ہو گیا نا, قرآن پاک کہتے ہیں. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اولیاء اللہ کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے سورج یعنی اپنا نظام بھی بدل دیا, اپنی قدرت بدل دی. کیا کہا کہ چینج کر دی کہ تم نے جب طلوع ہونا ہے تو تھوڑا سا سائڈ پہ ہونا ہے, روشنی اندر نہ جائے. جب غروب ہونا ہے تب بھی سائڈ سے غروب ہونا ہے کہ روشنی اندر نہ جائے, تاکہ حالانکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو قدرت رہتا ہے, اللہ تعالیٰ یہ سورج طلوع اور غروب بھی ہوتا رہتا, اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ جسم کو حکم دے دیتا کہ تم نے خراب نہیں ہونا, تو ہو سکتا تھا نا, مگر کر کے دکھایا. کیوں؟ ہم لوگوں کو نصیحت اور بتانے کے لیے کہ اولیاء اللہ کے لیے میں اپنی قدرت بدل دیتا ہوں. اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہے تو اولیاء اللہ کے اللہ دعا کریں اور ان کی رضا ہو, اللہ تعالیٰ کی رضا ہو, تو قدرت بھی بدل سکتی ہے. مثال کے طور پہ ہم اکثر واقعات سنتے ہیں, لوگ بے حدیث سے جن کو نہیں مانتے, کہ حضور غوث پاک نے وہ جو کشتی تھی وہ نکال کے دوبارہ اسی حالت میں کھڑی کر دی. ایسے ہی تھا پوری بارات کے ساتھ, سنا ہی ہے نا, سنا ہی ہے نا, وہ مانتے نہیں ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہو سکتا ہے, یہ دلیل اس چیز کی, یہ بات اس چیز کی دلیل ہے کہ یہ ہو سکتی ہے. اولیاء اللہ اگر چاہیں اور اللہ کی منشا ہو تو اللہ کے نظام قدرت بھی بدل سکتے ہیں, اس کا نظام بھی بدلتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے ہر چیز کرنے کو تیار ہو جاتا ہے, اپنی قدرت بھی بدلنے کو تیار ہو جاتا ہے اگر اولیاء اللہ کی مرضی ہے. اب آگے چلتے ہیں, سورہ یاسین کی اگلی آیت کہتے ہیں. اور اچھا, یہاں پہ اگر کچھ لوگ نا اسی آیت میں ایک اور جواب دیا گیا, وہ کیا ہے کہ لوگ اگر اعتراض کریں, وہ اتنی سی حصہ پڑھ کے اعتراض کریں کہ یار تم کمال بات کرتے ہو, شاید وہ راستہ یہی ہوگا, شاید, کیونکہ تفسیر میں نہیں ہے نا, تفسیر میں ہے, آیت میں نہیں ہے کہ کیا ہے وہ راستہ. ایسے ہی ہے, صرف یہ لکھا ہوا کہ تھوڑا سا ادھر کھسکا دیا تھا, تھوڑا سا ادھر کھسکا دیا تھا, یہی ہے. تو اللہ تعالیٰ آگے جواب دیتا ہے سورہ یاسین کی آیت نمبر 39 میں, اور ہاں یہاں پہ یہ سورہ کہف کی آیت نمبر 17, یہ سورج کا اپنے راستے کو بدل لینا اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. یعنی ان لوگوں کو جواب دیا گیا کہ جو اگر یہ کہیں کہ یار یہ تم بات غلط کر رہے ہو, یہ راستہ تو وہی ہو سکتا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ جواب کیا. اب یہاں تک تو آگے, اب آگے چلتے ہیں. یہاں پہ اگر آگے آیت ہے جو سلاسل کے لیے, اب یہاں پہ تمہیں سمجھ آئے گا کہ بیعت کرنا ضروری کیوں ہے اور بیعت کس طرح سے قرآن سے ثابت ہے. سورہ کہف کی آیت نمبر ہے 17. اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بڑی نشانیوں میں سے ہے جسے اللہ تعالیٰ ہدایت فرما دے. ٹھیک ہے, یعنی جو پہلے بات کہی گئی کہ سورج کا اپنے راستے کو بدل لینا اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اس کے بعد آگے کیا ہے, اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بڑی نشانیوں میں سے ہے جسے اللہ تعالیٰ ہدایت فرما دے. سو وہی ہدایت یافتہ ہے جسے وہ گمراہ ٹھہرا دے تو آپ اس کے لیے کوئی ولی یا مرشد نہیں پائیں گے. اچھا, یہاں پہ قرآن پاک کی جو آیت ہے نا وہ اٹھا کے دیکھ لینا, اگر چاہو تو ابھی میں قرآن پاک سے نکالتا ہوں. وہاں پہ ولیٌ مرشدہ لکھا ہوا ہے. کیا ہے لکھا ہوا ہے؟ ولیٌ مرشدہ, یہ لفظ لکھے ہوئے. اب یہاں پہ مختلف ائمہ کرام نے مختلف کام کیا. یعنی ولی و مرشد تو اس کو کہتے ہیں جو ہدایت دینے والا ہو, راستہ دکھانے والا. تو وہ یہاں پہ انہوں نے یہاں پہ ترجمہ یہ کیا, یعنی راہ دکھانے والا مددگار نہیں پائیں گے. مگر اگر اس کا ویسے اگر ترجمہ کریں گے, لفظی کریں تو یہی کریں گے نا کہ ان کو کوئی ولی اور مرشد نہیں ملے گا, یہی ملے گا نا. اس کا مطلب کیا ہوا, اس کا مطلب میں سمجھاتا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے, اللہ تعالیٰ اس میں یہ کہہ رہا ہے کہ ہدایت انہی کو ملے گی, سمجھ انہی کو آئے گی جن کے پاس ولی یا مرشد ہوگا. کیوں, وہ دوبارہ پڑھ کے سنا. اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بڑی نشانیوں میں سے ہے جسے اللہ تعالیٰ ہدایت فرما دے تو وہی ہدایت یافتہ ہے, اور جسے وہ گمراہ ٹھہرا دے تو آپ اس کے لیے کوئی ولی مرشد نہیں پائیں گے. مطلب سمجھ آ گیا؟
کیا مطلب ہوا کہ آیت کو اور چیزوں کو سمجھنے کے لیے ولی اور مرشد کا ہونا ضروری ہے. دوسرا اس کا مطلب ایک اور بھی نکلتا ہے, جو گمراہ ہیں وہ یقیناً ولی مرشد نہیں ہے. ایک اور مطلب بھی نکلتا ہے, جو ان کا ولی اور مرشد نہیں ہے وہ گمراہ ہے. سمجھ آ گئی؟ یہ قرآن پاک کی آیت ہے, اگر اٹھاؤ تو یہ اس کی کسی بھی تفسیر کو اٹھا کے دیکھ لو تو آپ کو لفظوں کا ہیر پھیر ملے گا, مطلب کا ہیر پھیر نہیں ملے گا. کیا کون سی ہے؟ سورہ کہف کی آیت نمبر 17, اس کا باقی حصہ ہے. اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بڑی نشانیوں میں سے ہے, جسے اللہ تعالیٰ ہدایت فرما دے سو وہی ہدایت یافتہ, اور جسے وہ گمراہ ٹھہرا دے تو آپ اس کے لیے کوئی ولی یا مرشد نہیں پائیں گے. مطلب سمجھ آ گیا؟ میں نے 3 دفعہ سمجھایا. کیا مطلب 3 نکالے؟ نمبر 1, اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس کو چاہے ہدایت دے دے اس کو ولی و مرشد ملے گا, اور جس کو چاہے اس کو ہدایت نہ دے اس کو ولی مرشد نہیں ملے گا. دوسرا مطلب اس کا دوسری طرح معنی میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس کو ولی مرشد مل گیا اس کو ہی ہدایت ملے گی, جس کو ولی مرشد نہیں ملا وہ بے ہدایت رہ گیا. ٹھیک ہے. تیسرا مطلب کیا ہے؟ تیسرا مطلب میں نے اس کا یہ نکال سکتے ہیں نا, بات یہ ہے اس کا مطلب کہ جو بیعت نہیں کرتا وہ ہدایت یافتہ نہیں ہے, ہدایت یافتہ نہیں ہے. سمجھ آ گئی یہاں تک؟ اب آگے چلتے ہیں. سورہ کہف کی نمبر 8 ہم وقفوں کے ساتھ انہیں دائیں جانب اور بائیں جانب کروٹیں بدلتے اور ان کا کتا. الفاظ کیا ہیں؟ اور ہم وقفوں کے ساتھ انہیں دائیں جانب کروٹیں بدلتے رہتے اور ان کا کتا. الفاظ کیا میں نے بیان کیا, یہ ترجمہ ہے, معنی ترجمہ میں جو بیان کروں. اور ہم وقفوں کے ساتھ انہیں دائیں جانب کروٹیں بدلتے اور ان کا کتا. اب ان کا جو نا مختلف ائمہ کرام نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی تفسیر کی ہے. وہ کیا کہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ 6 مہینے بعد ان اصحاب کہف کی نا جو جسم کو کروٹ بدلتے آتے تھے. ٹھیک ہے. اور ان کی کروٹ کے ساتھ ان کا کتا بھی کروٹ بدلتا تھا, کیونکہ الفاظ یہاں پہ آ رہے ہیں اور ان کا کتا. اب بات یہ ہے, یہاں سے 2 پوائنٹ ہیں. ایک تو پوائنٹ یہ ہے جو کروٹیں بدلتے ہیں وہ مرا ہوا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. حالانکہ وہ تو غار ہم کہہ رہے ہیں قبر ہے اور نیند ان کی موت ہے. ایسے ہی ہے, 309 سال موت ہی ہے نا, 309 سال موت, اور وہ کروٹیں اللہ تعالیٰ بدلوا رہا ہے. کیوں بدلوا رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ولی اللہ بھی جب اپنے قبروں میں ہوتے ہیں وہ نیند میں ہی ہوتے ہیں اور وہ کروٹیں بھی بدلتے ہیں اور مجھے بھی مارتے ہیں. ایسے ہی ہے, فیض ملتا ہے. اب یہاں پہ ایک نقطہ اور ہے کہ کتے کی کروٹیں کیوں بدلوائی؟ سوچنے کی بات ہے نا. اور ان کا کتے کی کروٹیں کیوں بدلوائی؟ یہاں پہ نہیں, یہ ایک بڑی خوبصورت بات ہے کہ یہ یہاں سمجھ آتا ہے کہ سلسلہ اور یہ جو ہم بیعت کو منتقل نہیں ہونے دیتے, یعنی قطع نہیں ہونے دیتے, یہ سلسلہ چلتا جا رہا ہے. کیوں چلتا جا رہا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ ہے وہ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے. اب وہ کس طرح سے اللہ, اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کروٹ بدل دی. کس لیے؟ ان کے جسم کی آرام کے لیے, کہ ان کے جسم کو آرام ملتا رہے. 6 مہینے بعد ان کی کروٹ بدلی, مگر ان کے در پہ بیٹھا ہوا کتا, ان کے در پہ بیٹھا ہوا کتا اس کو بھی بدلوائی. کیوں بدلوائی؟ کہ وہ ان کے در کا کتا ہے. اب اس کو یہاں پہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ولی کے در کے کتے کو بھی فیض ملتا ہے. یہ ہو گیا, ثابت ہو گیا کہ ہم جن کے ولی کے جن سے نسبتیں آ رہی ہیں بڑے بڑے سے آ رہی ہیں نا, ہم یہی کہتے ہیں نا کہ ہم سب کا جو سلاسل ہے مولا علی تک جا کے ملتے ہیں, صرف ایک سلاسل کی وجہ, اور اس کے بعد سرکار 2 جہاں تک پہنچتے ہیں. ایسے ہی ہے, اس میں بڑے بڑے نام ہیں, بڑے بڑے بزرگ ہیں, کوئی نہ کوئی تو کامل ہوگا نا, کوئی نہ کوئی کامل ہوگا. تو ان سے منسلک جتنے ہیں ان سب کو فیض مل رہا ہے, کیونکہ ان کو فیض مل رہا ہے. یہ اس آیت سے ثابت ہے کہ جو صاحب قبر کو فیض ملے گا وہ اس کے در پہ بیٹھے ہوئے کتے کو بھی ملے گا. سمجھ آ گئی؟ یعنی صاحب مزار کو جو فیض ملے گا اور تم نے اس سے نسبت رکھی بھی ہے, یعنی تم اس کے در پہ کتے کی طرح پڑے ہوئے ہو, کچھ بول رہے ہیں. اب یہاں پہ ایک اور بات ہے, 309 سال تک وہ کتا پڑا رہا. یہاں پہ ایک واقعہ حضرت عبداللہ بن عباس نے بیان کیا کہ جب وہ جا رہے تھے نا تو کتا ان کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا. ٹھیک ہے. انہوں نے کتے کو نا پتھر مارا. کتے نے التجا کیا, یا رب العالمین مجھے قوت گواہی دے دے, میں ان سے بات کرنا تھا. کتے کو قوت گواہی آ گئی اور کتے نے کہا کہ تم مجھے پتھر کیوں مارتے ہو؟ تو انہوں نے کہا تو کتا ہے,
ہم تو دشمنوں سے بچ کے بھاگ رہا ہے، تو بھونکے گا، ان کو خبر ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اس نے کتے نے کیا جواب دیا؟ اس کتے نے جواب دیا میں بھونکنے والا کتا نہیں ہوں، میں وفا کا کتا ہوں. میں تمہارے در پہ پڑا رہوں گا، سالوں سال پہ پڑا رہوں گا، بولوں گا نہیں. اور کر کے دکھایا. 309 سال تک زبان بند کیے ان کے در پہ پڑا رہا. ایسے ہی ہے. قرآن پاک کے الفاظ ہیں جو وہ آگے آئیں گے، جو اس کے یہ ہے آیت نمبر 18 سورہ کہف کی. اور ان کا کتا ان کی چوکھٹ پر بازو پھیلائے بیٹھا رہا 309 سال تک. کیا مطلب؟ یہاں پہ تو اب میں ایک بات کر رہا ہوں چپتی ہوئی، مرید کو نا 1-2 سال ہو جائے نا، کام نہ ہو تو چیخے مارنے لگ جاتا ہے. ایسی ہے. جہاں صاحب مزار کے پاس ہم 10 چکر لگا لیں، 40 چکر لگا لیں اور کام نہ ہو تو ہم باتیں کرنا شروع کرتے ہیں. ایسی ہے. ہمیں تو اس کتے سے سیکھنا چاہیے جو 309 سال تک ان کے در پہ بیٹھا رہا اور ولی ہو گیا. کیوں؟ وہ یہ پتہ ہے کہ ہاں ائمہ کرام نے یہ بیان کیا ہے کہ یہ کتا جو تھا ایک عالم تھا، بالم بن بہو، وہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا، جس کو جو مستجاب الدعوات تھا، جس نے بد دعا کرنے کے لیے لوگوں نے کہا کہ بد دعا کرو نبی کے خلاف. اس نے کہا میں نہیں بد دعا کروں گا، مگر وہ اپنی بیوی سے مجبور ہو کے راضی ہو گیا. تو وہ زبان اس کے گردن کے اندر لپٹی، جب وہ بد دعا کرنے کے لیے کھڑا اس کی موت ہو گئی. ٹھیک ہے. تو کچھ یہ اصحاب کہف کا جو کتا ہے اس کی صورت میں جنت میں جائے گا، اور وہ عالم جو ہے کتے کی صورت میں جہنم میں اس کی صورت میں واقع ہے. بے شک. مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ جو ولیوں کی قبروں پہ کتے کی طرح پڑے رہتے ہیں، ان کو مانتے ہیں، ان کی کرتے ہیں، ان کو فیض بھی ملے گا، جنت بھی ملے گی اور گارنٹی سے ملے گی. میں ہو گیا. ان کو سب کچھ ملے گا، مگر کتے کی طرح زبان بند کر کے وفاداری دکھانی ہے، ثابت کرنا ہے، شکوہ نہیں کرنا. جس نے شکوہ کیا وہ فارغ ہو گیا. آگے چلتے ہیں. اچھا وہ جو میں نے تمہیں پہلے پڑھایا تھا نا، وہ یہاں پہ آ رہا ہے سورہ کہف کی آیت نمبر 19 میں ہے. اور اسی طرح جب ہم نے انہیں اٹھا دیا کہ آپس میں دریافت کریں، کہ چنانچہ ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا تم یہاں کتنا عرصہ ٹھہرے ہو؟ انہوں نے کہا ہم یہاں 1 دن یا اس کا بھی کچھ حصہ ٹھہرے ہیں. اب یہاں پہ یہ ہے وہی بات آ گئی کہ اگر تم یہ دیکھو کہ اگر انہوں نے کہا ہم دن کا کچھ حصہ یا 1 دن، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب انہوں نے ایک دوسرے کی حالت دیکھی ہوگی، نہ چہرے پہ گرد ہوگی، نہ کپڑوں پہ زیادہ سلوٹیں ہوں گی، نہ کپڑے پھٹے ہوئے ہوں گے، نہ ان کی جگہ خراب ہوئی ہوگی. ایسے ہی ہوا نا، ایسے ہی ہے نا. آثار کوئی نہیں تھے. اگر آثار ہوتے تو وہ یہ کہتے کہ ہم پر کتنا اثر رہے ہیں، کوئی آثار نہیں تھے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اولیاء اللہ جو اپنی قبروں میں ہوتے ہیں جب وہ اٹھیں گے نا، ہم اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اعزاز بخشا اور ہمیں بھی اگر سکون سے میسر اللہ کرے ہم سب کو نصیب ہو، اگر بھائی تو جب ہم اٹھیں گے نا تو ایسے ہی حالت ہوگی کہ جس حالت میں گئے تھے اسی حالت میں ہم باہر آئیں. یعنی کپڑوں کی حالت بھی ذرا سی بدلی نہیں ہوگی. اس آیت سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ اولیاء اللہ جو اپنی قبروں میں ہم کہتے ہیں نا کہ زندہ ہیں، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں. اور کیونکہ قرآن پاک کی آیت ہے جس میں یہ بیان کیا کہ مومن نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. تاری نہیں ہوگی، الفاظ ہیں یہ قرآن پاک کے الفاظ ہیں کہ مومن نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. تو مومن ہم اس کو ہی کہیں گے نا، اولیاء اللہ کو ہم مومن کہیں گے نا. یہ تو دلیل ہے نا. مومن کہیں گے کہ وہ سچے مومن ہیں اور پکے ہیں. تو انہوں نے موت کا ذائقہ چکھا ہے. چکھنے کے بعد تو بندہ ویسی اسی حالت میں چلا جاتا ہے. ایسے ہی ہو گیا نا. تو چکھنے کے بعد یعنی قرآن قبروں میں اگر کہیں تو وہ سنتے بھی ہیں، دعا بھی کرتے ہیں، تمہارے لیے اسباب بھی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض بھی پیش کرتے ہیں. اور یہ قرآن پاک کی ان آیتوں سے ثابت ہو گیا. اب ہم نے یہاں پہ آج کیا ثابت کیا کہ سلسلہ کیا ہے، قرآن مجید سے کیسے ثابت ہے، سلسلے کی نسبت کیا ہے، اور نسبت سے کیا ہوتا ہے. جو ہم نسبتیں جوڑتے ہیں نا، ہم لوگوں سے، ہم حضور غوث پاک سے جوڑتے ہیں، حضور داتا صاحب سے جوڑتے ہیں، بزرگوں سے جوڑتے ہیں، ان کے قبروں پہ جاتے ہیں، فیض مانگنے جاتے ہیں. تو وہ یہ ہے جو قرآن پاک کی آیت ہے اور اس کی اصل ہے کہ ہم نے ان سے فیض لیتے ہیں اور وہ فیض ملتا ہے کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو انوار تجلیات ان بزرگوں پہ طاری کرتا ہے اور جاری کرتا ہے، نازل کرتا ہے، وہ ان کے در پہ آنے والے ان کو بھی ملتی ہیں اور وہ وصول کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق کرتا ہے. جزاکم اللہ خیر. اس کے متعلق